لیکن اس سے پہلے تو والدین کو خود ریاضت کی ضرورت ہے، اور ہم دیکھتے ہیں حافظ صاحب کہ والدین جو ہیں وہ تو اپنے فائنینشیل کرائسس میں جو ہے وہ پھنسے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے جو بچے ہیں وہ ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں، انہیں وہ توجہ نہیں مل رہی، وہ ائم نہیں مل رہا۔ اس میں ایک بٹ صاحب آپ بھی کچھ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ابھی میڈم نے فرمایا کہ 2.5 کروڑ بچے جو ہیں وہ اسکولوں میں نہیں، 2 کروڑ 66 لاکھ 16 سال سے کم عمر۔ میرے والد 4 جنوری کو یوم تعلیم کا عالمی دن ہوتا ہے جس کو اقوام متحدہ مناتا ہے، ہم بھی ڈھول بجاتے ہیں۔ میرے والد صاحب کسی اسکول میں نہیں گئے، وہ بالکل ان پڑھ تھے۔ ایک واقعہ مجھے ان کا یاد آیا تربیت کے حوالے سے، اور آپ نے گاڑی کی بھی بات کی۔ ہم لوگ کسی سے ملنے کے لیے گئے کسی عزیز کے پاس، تو والد صاحب مجھ سے پوچھتے ہیں، گاڑی میں ڈرائیو کر رہا تھا، تو ابو جی مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بیٹا ہم نے واپسی کس طرف جانا ہے؟ تو میں نے کہا جی واپسی ابو جی اسی طرف جانا ہے جس طرف ہم آئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ گاڑی جو ہے نا اس طرف موڑ کے کھڑی کریں جس طرف ہم نے جانا ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ نے مجھے 2-3 بار پہلے بھی یہ بات کہی ہے، تو اس میں کیا ایسی منطق ہے کہ آپ مجھے یہ کہتے ہیں کہ گاڑی اس طرف رخ کر جس طرف ہم نے جانا ہے؟ تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ یار پروفیسر تو ہیں، میرے کو پوچھ رہے ہیں، میں ان پڑھ جی آدمی ہوں۔ بیٹے ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کا میزبان آپ کو سی آف کرنے آتا ہے نا، تو آپ کتنی ہی دیر لگا دیتے ہیں گاڑی موڑتے ہوئے، اس کو انتظار کی زحمت کرنا پڑتی ہے۔ تو پہلے ہی اگر آپ گاڑی کا رخ اس طرف موڑ کے کھڑی، اچھا یہ کسی اسکول میں نہیں پڑھے، اور اس طرح کی میں نے اپنے ان پڑھ والد محترم سے بے شمار تربیت کی ایسی باتیں سیکھی۔ یہ وہ چیزیں ہیں نا جو آج کیا ہے آپ نے کہا جی فائنینشیل کرائسس ہے محترمہ۔ میں جب اپنے گھر میں بیٹھا اپنے فون پر دفتر سے کسی کا فون آئے گا اور میں اس کی خوشامد شروع کر دوں گا کہ شاید میری نوکری بچ جائے گی، ٹھیک ہے، اور میں اس کی خوشامد کرتا رہوں گا، ہر سچ جھوٹ اس کے لیے کرتا ہوں، سر کمال کرتا ہے، بہت بہترین، اور سر تسی جنج کہو گے اونج ہو جائے گا، تسی جنج کہو گے اونج ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد میں اپنے گھر میں بچوں کو بتاؤں گا کہ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا، کہ ویعلم مستقرھا ومستودعھا کل فی کتاب مبین، کہ کائنات پہ اس زمین کے اوپر ہر جاندار جو ہے اس کا رزق اللہ کے ذمے ہے، تو بچے کے اوپر کیا اثر جائے گا؟ نہیں جائے گا۔ بچوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے جب وہ بڑے ہو رہے ہیں کہ آپ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، آپ نے کوشش کرنی ہے، جدوجہد کرنی ہے۔ ہم بچوں کو ٹپ 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 کتنی محنت، ریاضت، مشقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک کی ہے، ان سے زیادہ کو کر سکتا ہے کوئی؟ طائف میں جو ہوا ہے آپ کے پاؤں مبارک لہو لہان ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ کوئی تکلیف برداشت کرے گا اسلام کے لیے؟ کس کے لیے کی ہے؟ حق کے لیے کی ہے، تربیت ہوئی نا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر سوئے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں ہے کون امیر المومنین، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے اپنے بچوں کو یہ بتانا ہے کہ آپ نے اپنی محنت کرنی ہے، محنتی بنانا ہے ان کو، ان کا دماغ استعمال کرانا ہے، ان کو یہ بتانا ہے کہ آپ حد درجہ محنت کریں، لیکن نتائج کے لیے اللہ کے پاس جانا ہے۔ ہر محنت کے بعد سجدہ ریز ہوں، ہر کامیابی کے بعد سجدہ ریز ہوں، ہر ناکامی کے بعد سجدہ ریز ہوں، جب ناکام ہوں دوبارہ کھڑے ہوں، جب ناکام ہوں دوبارہ کھڑے ہوں، ہمیشہ اپنے رب کو پکاریں۔ ہم لوگوں کی گردنیں کاٹ کر ترقی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسلام لوگوں کو آپ کو ساتھ کھڑے ہونے کا درس دیتا ہے۔ اسلام تو کہتا ہے کہ ہر گرے ہوئے کو اٹھائیں، آپ تو بچوں کو یہ سکھائیں کہ لوگوں کو گرانا نہیں ہے، لوگوں کو اٹھانا ہے، لوگوں کو ساتھ کھڑے کرنا ہے۔ اس دنیا میں کوئی نالائق نہیں ہے، سب کسی نہ کسی مقصد کے تحت پیدا ہوئے پڑے ہیں، سب کے اندر کوئی نہ کوئی خوبی ہے۔ یہ اس خوبی کو ڈھونڈنا کس کی ذمہ داری ہے؟ جو 2.5 کروڑ بچہ باہر بیٹھا ہوا اسکول سے، جس کا ہم نے کل بھی ذکر کیا 2 کروڑ 66 لاکھ کا، وہ ریاست کہاں سوئی پڑی ہے؟ یہ اس کی ذمہ داری ہے، اس نے ان کی دیکھ بھال کرنی ہے، اور والدین کا، علماء کا، اساتذہ کا، جتنے بھی اس سوسائٹی کے شعبے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ کھڑے ہوں، لوگوں کو سچ بتائیں۔ لیکن حافظ صاحب جو کروڑوں بچے اسکول میں گئے، پھر بڑے ہوئے، یونیورسٹیوں میں گئے، بڑے بڑے اداروں میں گئے، CSS کیے، عدالتوں میں گئے، آپ کی فوج میں گئے، باقی جگہ پہ گئے، وہ اسکولوں میں گئے، تباہی ہوئی ہے۔ پھر بھی کیا ہوا؟ مقصد یہ ہے کہ جب تعلیم حاصل کرنے کا مقصد یہ ہوگا نا کہ پیسے کمانے ہیں، تو پیسے ملتے رہیں گے، سب کو پیسے مل رہے ہیں۔ پیسے ملنے کے لیے نا، جب یونیورسٹیاں ڈگریاں بیچیں گی کہ آپ کو 2 لاکھ کی، 2.5 لاکھ کی، آپ کو 3 لاکھ کی، 5 لاکھ کی تنخواہ ماہانہ مل جائے گی، تو مل رہی ہے، مقصد ہی نہیں ہے، لائف ہی میننگ فل نہیں ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، جب آپ نے جس بچے نے تعلیم خریدنی ہے،
پھر اس کے والدین بھی یہ توقع کریں گے اور وہ بچہ بھی یہ توقع کرے گا کہ میں نے اتنی پیسے لگا کے. اب وہی بات ہے, ہمارے ایسی یونیورسٹیاں بھی ہیں جن کی سال کی 12-15 لاکھ والدین فیس دے رہے ہیں, ایسی یونیورسٹیاں بھی موجود ہیں. اور ایون اب پبلک یونیورسٹیز کے اندر بھی فیس اور خرچہ ہے. یہ بات بہت اہم ہے کہ جب ہم ہر چیز خریدتے ہیں تو پھر ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں اب اس طرف جانا ہے کہ ہم نے. اب دیکھیں بات پلٹ کے وہیں آ گئی کہ ہمیں دیکھیں ابھی جو پہلے ذرا ہم حافظ صاحب کا شکریہ ادا کریں. اچھا, حافظ صاحب نے چکے جانا ہے اور اس کے بعد ہم کال لیں گے جی صاحب کی جلالی اس کے بعد آپ سماعت کی ہے جی. جی اب کچھ کرکٹ کے حوالے سے بھی انہوں نے چکے لگانے ہیں. حافظ صاحب شکریہ آپ کے وقت کا. یہاں پر ہم ایک کالر کو بھی ایڈ کرتے ہیں, ان کا سوال بھی رکھتے ہیں. جی السلام علیکم, کون ہے, کہاں سے؟ بات کر رہی ہوں لاہور سے. جی جی ایکچولی میں بات کرنا چاہ رہی تھی کہ میں بہت کریئر اورینٹڈ لڑکی ہوں اور ماشاء اللہ سے میں نے ہمیشہ اپنے کریئر میں ایکسل کیا ہے, لیکن آج بھی جو میری زندگی کے کچھ امپورٹنٹ جو فیصلے ہوتے ہیں, کچھ جو بڑے فیصلے ہوتے ہیں, وہ میری فیملی لیتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ میں نے دنیا نہیں دیکھی, مجھے کچھ پتہ نہیں ہے, حالانکہ آئی ایم ویری کریئر اورینٹڈ. تو آئی وانٹ ٹو نو کہ اس چیز کو میں کیسے ٹھیک کر سکتی ہوں, کیسے آگے اپنی لائف کے ڈیسیژن خود لے سکتی ہوں اور آگے ایکسل کر سکتی ہوں مور. آپ آگے کیریئر کو لے کر چلنا چاہ رہی ہیں مریم؟ جی جی ٹھیک. ڈاکٹر صاحب صرف کیریئر اورینٹڈ ہونے کی خواہش کافی نہیں ہے. صحیح. ان کا یہ خود کیریئر اورینٹڈ ہیں اور اپنے کیریئر کے بارے میں کنسرنڈ ہے, ٹھیک ہے, لیکن ان کا ایکسپوجر اور ایکسپیرینس کیا ہے, اور جو ان کو مشورہ دے رہے ہیں وہ ظاہر ہے یا ماں ہوگی یا باپ ہوگا یا کوئی بڑا بھائی ہوگا یا کوئی استاد ہوگا, تو ان کا ایکسپیرینس, ان کی جتنی لائف ہوگی اتنا ان کا ایکسپیرینس ہوگا. تو لہٰذا خود کیریئر اورینٹڈ رہیں, اپنی انپٹ بھی اس میں رکھیں, مگر اس طرف نہ جائیں کہ اب ڈیسیژن کیریئر اورینٹڈ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سارے ڈیسیژن میرے ہی ہوں, کیونکہ آپ کا ایکسپوجر کچھ نہیں ہے. آپ تو کیریئر بنانا ہے, تو جو لوگ بنا کے بیٹھے ہیں ان کی رہنمائی اور ان سے گائیڈنس لیے بغیر آپ کیسے جائیں؟ آپ کو تو یہی نہیں پتا کہ اس راستے میں کانٹے کہاں پر ہیں. جو گزر کے گیا پاؤں زخمی کر کے, تو اس سے بہرحال رہنمائی لینی ضروری ہے. لیکن پہلے دور میں کانٹے نہیں بھی تھے. نہیں, کانٹے ہر دور میں ہوتے ہیں. میں تھوڑا سا اس میں ایڈ کرنا چاہوں گی اس بچی کی بات. دیکھیں یہ بات صحیح ہے کہ باقی لوگ جو ہیں اور خاص طور پہ والدین جو ہیں وہ مشورہ دیں یا ان کے ساتھ چیزیں ڈسکس کریں, لیکن کبھی کبھی ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے جو گفتگو کر رہے تھے اسی کو مد نظر رکھیں. تو ابھی اگر بچوں کا ایکسپوجر تھوڑا زیادہ ہوتا ہے والدین سے, اور بہت سارے جگہوں پہ ایسا ہے کہ بچوں کا ایکسپوجر زیادہ ہے اور والدین کا اس طرح سے نہیں ہے, ٹھیک ہے ان کا تجربہ ہے, لیکن اب ایک ماں جو ہے اگر وہ سارا وقت گھر میں رہی ہے, اس کا تجربہ تو اس کا بھی ہے اور اس کی بھی ایک ہے نظر ہے, وہ کہہ سکتی ہے. لیکن کبھی کبھی کیریئر کے اندر ہو سکتا ہے کہ آپ کے والدین آپ کو جو مشورہ دے رہے ہوں یا آپ سوچ رہے ہوں اس میں فرق ہو. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اختلاف میں جانے کی بجائے, آرگیومنٹ میں جانے کی بجائے آپ بیٹھ کے بات کریں, آپ اپنا پوائنٹ آف ویو اچھے طریقے سے اپنے والدین کے سامنے رکھیں اور پھر والدین کو کنونس کریں. یہ پہلے بھی اس طرح کے سوال ظاہر ینگ لوگ کرتے ہیں کہ ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں اور والدین کچھ اور کہتے ہیں, اور یہ ہماری سوسائٹی کے اندر بہت زیادہ ہے. جی ہمارے والدین جو ہیں ابھی تک انفیکٹ آپ نے اگر اپنا پروفیشن چوز کرنا ہے یا آپ کو کوئی پسند آ جاتا ہے تو شادی کے معاملات ہو یا آگے انڈیپینڈنٹ ہو کر اپنی معاملات زندگی کو لے کر چلنے کا وہ ہو فیصلہ. دیکھیں ابھی ہمارے ہاں کیریئر اور خاص طور پہ لڑکیوں کے لیے ہم کیریئر جو سوچتے ہیں وہ سوچتے کیا ہیں, ہم ٹیچر, ڈاکٹر, اس طرح کے جو پروفیشن ہے سوچتے ہیں. اب یہ جو نان کنونشنل آ چکے ہوئے ہیں فیلڈ کے اندر بہت سارے کیریئر, ہم لڑکیوں کو وہ نہیں کرنے دیتے. تو وہ ایک کہیں نہ کہیں کانفلکٹ آتا ہے والدین اور بچوں کے درمیان. ہم اس کانفلکٹ میں, اور لیکن میں ہمیشہ بچوں کو کہتی ہوں کہ اپنا کانفلکٹ جو ہے اس کو اچھے طریقے سے ریزالو کرو, والدین کی بات کو ڈسمس نہ کرو, ان کی سنو, اپنی بات کرو. اور اسی طرح سے والدین سے بھی میری بہت گزارش ہے, والدین سے میری بہت گزارش ہے. وہ حافظ صاحب چلے گئے, بڑا اچھا وہ کر رہے تھے کہ ہمارے ہاں والدین جو ہے نا وہ قبضہ گروپ ہوتے ہیں. دیکھیں والدین کی عزت, والدین کا احترام میں مانتی ہوں بہت زیادہ ہے, مجھے کوئی یہ نہ سمجھے میں خود ماں ہوں, بٹ مجھے لگتا ہے کہ ہمارے ہاں والدین نا قبضہ گروپ, ان کو لگتا ہے یہ ہمارا پلاٹ ہے جو ہم نے خریدا ہوا ہے, اس کے اوپر ہم جو مرضی کریں. یہ رویہ ٹھیک نہیں ہوتا. مطلب اس کو اس کھیتی کو پھلنے پھولنے کا موقع دینا چاہیے. علامہ صاحب آپ اتفاق کرتے ہیں والدین قبضہ گروپ ہے؟ نہیں, وہ تو دیکھیں قرآن پاک میں تو ہے کہ والدین کو آپ اف تک نہ کہیں. نہیں وہ نہیں کہنا, بالوالدین احسانا ولا تقل لہما اف نہیں کہنا چاہیے, وقول لہما قولا کریما. تو قول کریم میں گفتگو کرنی چاہیے نرم لہجے میں. اف تک اف کا معنی ہے کہ بے معنی تزجر, ایسی بات بھی نہ کریں جو ناپسند کریں. لیکن یہ ہے کہ دیکھیں اسلام نے ایک ضابطہ بنایا ہے, وہ اصل میں ہمارے ہاں جو میں بار بار زور دے رہا ہوں, قرآن قانون زندگی ہے. ہم کم از کم ہر گھر میں کم از کم آدھا گھنٹہ صرف
یا کم از کم 14-15 منٹ قرآن پڑھیں، ایک رکوع پڑھ لیں، اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں. جب ترجمے کے ساتھ پڑھیں، قرآن معجزہ ہے. جب قرآن معجزہ ہے وہ خود ہمارے قریب ہو جائے گا، وہ ہماری خود قرآن تربیت کرے گا. جس طرح قرآن پاک نے اللہ کے رسول کی تربیت کی ہے، یعنی اللہ نے قرآن کی آیات ہیں نا، انہی آیات سے ہمارے نبی کی تربیت ہوئی ہے، تو ہم نے اسی قرآن سے تربیت لینی ہے. قرآن اعجاز ہے، قرآن معجزہ ہے، ہمارے نبی کا فن ہے. چونکہ اس دور میں عربی میں شعر و شاعری عروج پر تھی، اس کو مات دینے کے لیے، اس کو دھاک بٹھانے کے لیے اللہ نے قرآن عربی میں نازل فرمایا. توجہ فرمانے ہیں. لہٰذا یہ قرآن ہمارے لیے اعجاز ہے، معجزہ ہے. یہ قرآن کی بہار کا مہینہ ہے. میں جو یہاں پہ میسج دینا چاہوں گا ان بزرگان کی موجودگی میں کہ قرآن کا کم از کم آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ ترجمے کے ساتھ پڑھیں. پوری فیملی کو اکٹھے بٹھائیں، ایک ہی ٹیبل پہ بٹھائیں، بے شک کھانے کے ساتھ ٹائم ملا لیں. مغربین کے نماز کے بعد، کھانے کے بعد ایک پارہ ترجمے کا پڑھیں. ایک پارہ کہہ رہا ہوں، ایک رکوع پڑھیں اور اس کو سمجھیں. اس میں اللہ کیا میسج کنوے کر رہا ہے، کیا حکم دے رہا ہے، کیا آرڈر فرما رہا ہے، کیا ہمیں اس رکوع سے کیا میسج مل رہا ہے. اس کے اوپر غور و خوض کریں، بچوں سے سوال کریں، رائے لیں. پھر علماء کے دیگر ترجمے پڑھیں. تفسیر دیکھنے کی ضرورت ہے، تفاسیر بھی ہیں، وہ گوگل سے آج کل تو مل جاتی ہیں. 1 منٹ میں گوگل سے بچے نکال کے بیٹھے ہوتے ہیں. چھوٹے بچے، میری بیٹی جو ہے 3 کلاس میں ہے، 4 میں ہے، وہ DPS اسکول میں پڑھتی ہے، وہ گوگل سے نکال کے اپنی اسائنمنٹ کر رہی ہوتی تھی، پتہ نہیں کیا پروجیکٹ بنا رہی ہوتی تھی. 3 کلاس کی بچی گوگل سے. تو آج کل کے بچے ماشاءاللہ ہمارے لیے بہت بڑا اثاثہ ہیں. آپ نے گوگل سے کہیں 1 منٹ پہ آپ کو اس طرف توجہ تو بچے تبھی کریں گے نا جب والدین بھی توجہ کریں. جی والدین بھی توجہ کریں. کال آئی تھی جس پر آپ نے کچھ فرمایا، انہوں نے وضاحت کی. کیریئر کو ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے. صحیح. ہم کیریئر کو لیتے ہیں آپ کا پروفیشنل جو آگے حصہ ہے، آپ کی جاب ہے، آپ نے گرو کرنا ہے. کیا کیریئر، میرا خیال ہے مستقبل میں جو معاملات پیش آنے والے ہیں بچے یا بچی کو، وہ سارا ہی اس کا کیریئر ہے. بالکل. اب کیا ہے، اگر آپ کیریئر کو لیں گے صرف اپنی جاب اور پروفیشنل پوائنٹ آف ویو سے، اور ایسا کوئی ڈیسیژن کر لیں گے جو شادی، آپ کی بچی کی شادی کی بھی تو ایک ایج ہے. بالکل بالکل. اس نے شادی بھی تو کرنا ہے، اس نے کامیاب ماں بھی تو بننا ہے. تو یہ اب ہمارے ہاں کہاں کنٹراڈکشنز آتی ہیں. یہ آتی ہیں کہ اگر آپ اتنے آپ فوکس ہو گئے ہیں پروفیشنلی کہ آپ کی لائف آپ کے اس کی ترجیح میں بھی نہیں رہی، اور آپ جب شادی کرتے ہیں تو پھر شادی کے بعد بھی جب عمر گزری ہوتی ہے تو ماں باپ پھر زبردستی شادی کر دیتے ہیں. بچوں کا ذہن عام طور پہ جاب والا بنا ہوا ہوتا ہے کہ وہ پروفیشنل کیریئر. اور ہمارے اسلام میں بھی تو یہ ہے نا کہ جلدی بچے کی شادی ہے. لیکن جو ہو رہا ہے اب کیا ہوتا ہے، کل ہم وہاں پر ایک بلال کتب صاحب کے ساتھ میں کہیں بیٹھا تھا، تو کل ہم نے پتہ کیا ڈسکس کیا، وہ فیکٹس اور فگرز انہوں نے بتائے کہ 54% لاہور میں میرج فیلئر ریشو ہے، 44% شادیاں کامیاب ہیں. کیوں؟ جب ان کی کیس سٹڈی کی ہے تو کیس سٹڈی کے اندر پتہ کیا ہے، ایک بچی کہتی تھی میں تو پریپیئر ہی نہیں تھی، ابھی میں تو اپنی پروفیشنل لائف کی طرف جا رہی تھی. تو لہٰذا کیریئر کو ڈیفائن کریں. کیریئر میں سب کچھ آتا ہے. کیریئر میں آپ کی جاب بھی آئے گی، کیریئر میں آپ کی شادی شدہ لائف بھی آئے گی. آپ نے معذور افراد معاشرے کو نہیں دینے، ایک مضبوط افراد معاشرے کو دینی ہے. ماں اگر ڈیوائیڈڈ ہوگی، ماں اگر ابھی ماں بننے کے لیے ہی ایگری نہیں ہوگی اور اس کو ماں بنا دیا جائے گا، معاشرتی روایت کے تحت اس کی شادی کر کے اس کو ماں بنا دیا جائے گا، تو وہ کیسے پازیٹیولی کنٹریبیوٹ کرے گی؟